کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مرحبا، ماشاء اللہ، نیکیوں سے سجے رحمتوں بھرے اس سلسلے میں آپ کی آمد، خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا احسان ہے، کروڑا کروڑ شکر ہے کہ نیکیوں بھرا سلسلہ کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ آئیے مل کر رب عز و جل کی بارگاہ میں التجا کریں، دعا کریں، مولا عز و جل کرم بالائے کرم ہو جائے، رحمتوں کی برسات برسنے لگے۔ ان نیکیوں سے پہلے ہمیں اچھی اچھی نیتوں کی بہت ساری کثرت کی بھی توفیق نصیب ہو جائے، اخلاص کی نعمت اعلیٰ سے کاش مالا مال کر دیے جائیں۔ جتنے دن مقدر میں لکھے ہیں زندگی کے، اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے ان نیکیوں کو آنے والے دنوں کے لیے رحمتوں، برکتوں اور خیر کے حصول کا سبب بنائے، اور وہ دن جب نیکیوں کی شدید ترین حاجت ہوگی، لوگ نیکیوں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہوں گے، اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے ان نیکیوں کو زاد نجات بنائے، زاد آخرت بنائے۔ بہت ساری نیتیں کرنی ہیں۔ جنہوں نے نیتوں کی کمپین چلائی ہے، انہوں نے ایک موقع کی مناسبت سے نیت بھی عطا کی ہے جو بہت جامع ہے، امیر اہل سنت کے الفاظ مبارکہ ہیں، آئیے مل کر لیتے ہیں۔ ہر صبح یہ نیت کر لیجئے، آج کا دن آنکھ، کان، زبان اور ہر عضو کو گناہوں اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا انشاءاللہ تعالی۔ قاری صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں، سلسلے میں احمد مرحبا۔ جزاک اللہ۔ حضرت آج کا سلیکشن کیا ہے؟ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ شریف کی چند آیتیں ہیں، پہلے اچھی سی نیتیں کر لیتے ہیں جو امیر سنت نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت قرآن مجید فقہ حمید کروں گا، اور آپ سبھی تلاوت قرآن مجید فقہ حمید کے تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچے کیے دو زانوں بیٹھیے، مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی عز و جل کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا، دل میں اخلاص بھی پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت قرآن مجید فقہ حمید توجہ سے سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الملائكة فقال أنبئوني
علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ خیرا و احسن الجزاء. آمین. سلسلے میں احمد مرحبا. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ. آج کا بھی انتخاب پوچھا جائے گا اور یہ مثال کے طور پر السلام علیکم، میں پاکستان سے محمد ثقلین رضا، مجھے ایک نعت سننا ہے، کوئی بھی کوئی بھی نعت شریف سننا چاہ رہے ہیں، چلیں ان کے نام بھی منون کر دیں گے. بتائیے. امام اہل سنت کا لکھا ہوا نعتیہ کلام وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں. ماشاء اللہ. وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح ہے وہ شمس الضحیٰ کرتے ہیں. تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے. خورشید صورت کو کہتے ہیں. بہت پیارا کلام ہے ماشاء اللہ تعالیٰ. لیکن حزب معمول پہلے نیتیں ہوں گی نا. جی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تو جو چاہے تو ابھی میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں. تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے. تو ہے خورشید رسالت پیارے،
ہی نور لیا کرتے ہیں، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، اور اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، اور انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خاری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، اور جب صبا آتی ہے طیبہ سے ادھر، کھل کھلا پڑتی ہیں گلیاں یکسر، جب صبا آتی ہے طیبہ سے ادھر، کھل کھلا پڑتی ہیں گلیاں یکسر، پھول جامے سے نکل کر باہر، رخ رنگی کی ثنا کرتے ہیں، رخ رنگی کی ثنا کرتے ہیں،
سنا کرتے ہیں، اور کیوں نہ زیبا ہو تجھے تاج بری، تیرے ہی دم کی ہے سب جلوگرنی، کیوں نہ زیبا ہو تجھے تاج بری، تیرے ہی دم کی ہے سب جلوگری، ملک و جن و بشر حور و پری، جان سب تجھ پہ فدا کرتے ہیں، جان سب تجھ پہ فدا کرتے ہیں، جان سب تجھ پہ فدا کرتے ہیں، اور ٹوٹ پڑتی ہے بالائیں جن پر، جن کو ملتا نہیں کوئی یاور، ٹوٹ پڑتی ہے بالائیں جن پر، جن کو ملتا نہیں کوئی یاور، ہر طرف سے وہ پرارماں پھر کر ان کے دامن میں چھپا کرتے ہیں، ان کے دامن میں چھپا کرتے ہیں، ان کے دامن میں چھپا کرتے ہیں، اور لب پہ آ جاتا ہے جب نام جنا، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایا، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جنا، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایا، وجد میں ہو کے ہم جاں بیتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اور اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سوپے ہیں اپنے
اپنے دل کا ہے ہونی سے سوپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں، چارہ درد رضا کرتے ہیں، چارہ درد رضا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، چارہ شمس و ضحیٰ کرتے مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء، ماشاء اللہ۔ زندگی میں کئی موقع ایسے آتے ہیں کہ جب مختصر بات کرنا ہی گویا کہ تفصیلی پیغام پہنچا دینا ہوتا ہے، اور سم ٹائمز تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کہا اور کہہ بھی گئے، کہتے کہتے رہ بھی گئے والا معاملہ ہوتا ہے کہ مجسم الفاظ ہوتا ہے بندہ، یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ جو وہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے، مطلب میرا کہنے کا یہ ہے، اس کی باڈی لینگویج سے، اس کے فیشل ایکسپریشن سے، یعنی چہرے کے تاثرات اور جو جسم کا انداز ہے، بدن کا جو انداز ہے، اسی سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کافی کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے بغیر سنے، اور سمجھانے والا سمجھا دیتا ہے بغیر کہے۔ بیٹی کی رخصتی کرتے وقت اس کے اس موقع پر جو تاثرات ہوتے ہیں، جاب مل جائے والدہ کے اور بھی نوجوان بیٹے کے چہرے پر جو تاثرات ہوتے ہیں، کوئی کامیابی مل جائے، کسی کے والد صاحب انتقال کر گئے، اس کی تعزیت کرنی پڑے تو اس کے چہرے پر اس طرح کے تاثرات ہوتے ہیں، اتنے مختصر لمحے میں بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ کبھی کبھی حالات کا تقاضا ہی ہوتا ہے کہ مختصر بات کی جائے، کیونکہ اس تناظر کے اندر مختصر بات وہی ہوتی ہے۔ آپ کا اور میرا تعلق بھی کچھ اسی قسم کا ہے کہ کبھی تو تفصیلی بات کرتا ہوں، کبھی بہت مختصر کہہ کر گزر جاتا ہوں، تو کبھی کبھی یوں بھی ہونا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں نا کہ کچھ کام آپ کے لیے بھی چھوڑ دینا چاہیے کہ چلیے جی یہاں سے یہ کر لیجیے۔ تو آج بہت مختصر بات کرنے کی نیت ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ مزہ آئے گا۔ غور سے سنیے گا، مگر دل کے کانوں سے سننا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا مہینہ ہے کہ جس سے لوگ غافل ہیں؟ جانتے ہیں؟ چلیں آگے چلتے ہیں۔ معلومات کا خزانہ، قبرستان کی حاضری کے 11 مدنی پھول۔ اوکے آگے چلیں۔ شعبان المعظم آتے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ 5 بھلائیوں والی راتیں۔ یہ تو دل کے کان سے سننے والی بات ہے۔ وہ کون سا وقت ہے کہ اس وقت جس شخص نے جو بھی دعا اللہ عز و جل سے مانگی، اس کی دعا اللہ عز و جل نے قبول فرمائی۔ محروم لوگ کون ہیں؟ نازک فیصلے۔ نازک فیصلوں کے بارے میں کچھ کہہ دیتا ہوں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان نقل کر دیتا ہوں۔ بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں،
اور کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں خود ہی ہوئی تیار ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں. بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے. کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے. نازک فیصلے. درازی عمر بالخیر، بلاؤں سے حفاظت اور اللہ عز و جل کے سوا کسی کی محتاجی نہ ہو، اس کے لیے شعبان المعظم میں کیا پڑھا جاتا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ It seems interesting. دلچسپ لگ رہا ہے. اوکے، تو چلیں، آپ کی پیاس اگر بڑی ہے تو اور بڑھانی چاہیے. کون سا وقت ہے دعا قبول ہوگی، درازی عمر بالخیر مل جائے، بلاؤں سے حفاظت ہو جائے اللہ کے کرم سے. اور میں نے جو عرض کیا، اگر آپ یہ سب اور دیگر، جی ہاں، صرف یہیں تک محدود نہیں ہے، اور بھی بہت ساری پیاری پیاری معلومات، دلچسپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جلدی کیجیے. اور امیر اہل سنت کا رسالہ مبارکہ آقا کا مہینہ، اس کا مطالعہ فرما لیجئے انشاءاللہ تعالی عز و جل. دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے. یہ تو سارا ہے جو میں نے بیان کیا، اور بھی بہت کچھ ہے. بس یہی کہنا ہے، اور یہ بھی کہنا ہے کہ زندگی کے مختلف موقعوں کے اوپر ہم بہت سے ایسے کام سر انجام دیتے ہیں لیکن ہمیں ان کے بارے میں شرعی معلومات نہیں ہوتی، تو سم ٹائمز کنفیوژن، سم ٹائمز الجھن، اور کبھی کبھی غفلت کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں. اور انہی وجوہات کی بنا پر سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ علم دین نہ ہونے کی وجہ سے ایمان بھی داؤ پر لگ جاتا ہے. تو ہمارے دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائی الحمدللہ علم دین کے موتی لٹایا کرتے ہیں. ہم بھی اس میں سے مدنی پھول چن چن کر آپ کی خدمت میں پیش کیا کرتے ہیں. آج دیکھتے ہیں دارالفتہ اہل سنت میں کس مسئلے کا جواب ہمارے اسلامی بھائی نے دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشم کرم. سعودی عرب تبوک سے بول رہا ہوں، محمد فیروز قریشی. میرا سوال یہ ہے کہ جو کھانا پہ اپن فاتحہ لگاتے ہیں اور اصالہ ثواب کرتے ہیں، گھر میں جو فاتحہ لگاتے ہیں، کچھ بھی کھانا بنتا ہے اس کو فاتحہ لگاتے ہیں، اصالہ ثواب اپنے اہل و عیال پہ پہنچتا ہے؟ عرب شریف تبوک سے محمد فیروز بھائی تھے. یہ فاتحہ کر کے جو کھانا وغیرہ اصالہ ثواب کیا جاتا ہے، رشتہ داروں میں، دوستوں میں کھلا دیا جاتا ہے، اس کا ثواب کیا مردے کو پہنچتا ہے؟ جی بالکل پہنچتا ہے اس کا ثواب. یعنی جو فاتحہ پڑھا ہے وہ فاتحہ تو قرآن کی صورت میں پڑھا گیا، تو وہ ضرور ان کو پہنچتا ہے. اور یہ کہ کھانا رکھ کے سامنے رکھ کے جو ہے فاتحہ کرنا، یہ بھی درست ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی کتاب الدر الثمین کے اندر ایک واقعہ اپنے والد صاحب کا نقل کیا ہے، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کہ وہ فرماتے ہیں کہ میری یہ عادت تھی کہ ہر سال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے کھانا پکوایا کرتا تھا. ایک سال کچھ ملا نہیں کہ جس سے میں کھانا پکوا سکوں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بھنا ہوا چنا جو ہے وہ منگوایا اور اسی کو لوگوں میں تقسیم کیا، تو مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے وہی بھنا ہوا چنا رکھا ہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. تو یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا طریقہ کار بھی رہا کہ کھانا سامنے رکھ کے فاتحہ کرتے تھے، اسی کو تقسیم بھی کیا کرتے تھے، ایصال ثواب بھی کیا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ کے ان کو یہ معلوم بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے خوش بھی ہیں. اسی طرح مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ جو آپ کے اپنے مکتوبات کے اندر موجود ہے کہ آپ کا بھی یہ طریقہ کار تھا کہ ہر سال یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اولاد وغیرہ ہیں ان کے لیے آپ اصال کیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف التفات نہیں فرما رہے، توجہ نہیں فرما رہے، تو بڑا پریشان ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو کھانا کھاتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہ کھاتا ہوں. تو اس سے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اشارہ مل گیا کہ میں سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نیت نہیں کرتا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بات پسند ہے کہ میں جو ایصال ثواب کروں اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی نیت کر لوں.
تو اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں تمام ازواج مطہرات اور خاص طور پہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نیت کرتا تھا. تو یہ ہمارے بزرگوں کے طریقے چلتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کھانا سامنے رکھ کر جو ہے وہ ایصال ثواب کیا کرتے تھے. تو جو ایصال ثواب کرتا ہے کھانا رکھ کر اچھی نیت کے ساتھ کرے گا تو قرآن پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا, اور کھانا اچھی نیت کے ساتھ کھائے گا کھلائے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب ملے گا اور وہ ایصال بھی ہو جائے گا. نیکی کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشمے کرم. اور پھر آپ کی طرف یعنی کہ آپ کے کالز کی طرف آوازیں بھی شامل کر لینی چاہیے. آپ کی ای میلز اور ایس ایم ایس تو نظروں سے گزر ہی رہے ہیں. دیکھیے جناب پہلے کالر کون ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بول رہا ہوں امریکہ سے. نعت کی فرمائش کرنی تھی. اعلیٰ حضرت کا کلام وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. اور انشاءاللہ تعالی اس سال حج کی نیت ہے تو دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالی با ادب حاضری اور حج مقبول اور مبرور عطا کرے. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے منسلک ہونے کے اثرات آپ کے لہجے پر آپ کے انداز پر نظر آ رہے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ عز و جل. جی آگے بڑھیے. اتنی دور سے آپ نے کال کی, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبیب علی بھائی وادی اتار سے. جی میں حبیب علی محمد سعودی عرب وادی اتار سے بول رہا ہوں. میں آپ کو سب کو یہ نعت خوانے جو ہے نا حافظ قاری صاحب سب کو سلام دے رہا ہوں. ماشاء اللہ. وعلیکم. آپ نعت سنا دیجیے. یہ حور و ملک آئے ہیں, یہ آتا نہیں ہے, بس یہ تھوڑا ہے ہم کو معلوم نہیں ہو سکتا ہے. یہ سنا دیجیے آپ, مہربانی کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قصیدہ معراجیہ سننا چاہ رہے ہیں. صف آرا سب حور و ملک اور غلمہ خلد سجاتے ہیں انشاءاللہ تعالی. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سعودی عرب سے سگڑا سے بول رہا ہوں. مجھے کوئی بھی نعت سنا. اللہ اللہ. کوئی بھی نعت شریف سننی ہے آپ کو؟ عرب شریف سے کال آتی ہے تو مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے ماشاء اللہ. نسبت ہے کوئی بھی نعت. چلیں یہ پھر سمجھدار ہیں آپ. نعت خان اسلامی بھائی اپنی پسند سے ہی سنائیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد آفتاب اتاری ہے اور میں پنجاب شہر جوہر آباد سے بات کر رہا ہوں. جی جی آفتاب بھائی. فرمائش ہے جو کہ آپ پوری کر دیں تو آپ مہربانی ہے. وہاں کیا بات ہے مدینے. مدنی چینل کا ہر سلسلہ تو بڑا ہی پیارا ہے, لیکن جو مدنی چینل کا سلسلہ کھلے آنکھ سے اعلیٰ کہتے ہیں اس کی تو کیا ہی بات ہے. تو میری دکان ہے کرانے کی, تو میں ٹوٹلی طور پر جو ہے مدنی چینل ہی ٹیون کی ہوا ہے. اور میرے دوست احباب جتنے بھی ہیں صرف اور صرف مدنی چینل آ کے میرے پاس ہی دیکھتے ہیں اور ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں. انشاءاللہ کافی ذہن بنا ہے مدنی چینل دیکھنے کا, اور کافی گھروں میں مدنی چینل اس دکان کے ذریعے میں نے ٹیون کروایا ہے. اللہ پاک امیر اہل سنت مدنی چینل اور دعوت اسلامی کا سایہ ہمارے سروں پر تا دائر قائم و دائم فرمائے. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ کوئی آپ سے پوچھتا ہوگا یار مجھے اپنے بچے کے لیے ٹیوٹر چاہیے, یا کوئی اچھے اسکول کا بتاؤ, اچھے مدرسے کا بتاؤ, اچھے کالج کا بتاؤ, اچھے یونیورسٹی کا بتاؤ. ہوتا ہے نا اس طرح. کوئی عزیز آتا ہوگا مشورہ کرتا ہوگا, بزنس چلانا ہے, دکان کھولنی ہے, یا کوئی آفس سیٹ کرنا ہے, لوکیشن بتائیے, کچھ اس کے بارے میں بتائیے. تو جو آپ کی ظاہر آپ کو اس سے جب رشتہ ہے, محبت ہے, تو آپ اس کو اپنی معلومات کی روشنی میں ایک اچھا اور مناسب مشورہ دیتے ہوں گے. تو مدنی چینل کا آپ غور کریں. مفتیان کرام الحمدللہ یہاں سلسلے کرتے ہیں. امیر اہل سنت ایسے صاحب حکمت شخصیت ہیں, اتنی صاحب علم ہیں, ان کا علم, ان کا انداز اور ان کی احتیاطیں ان کی باتوں میں جھلکتی ہیں. تو ایسا ٹیوٹر کہاں ملے گا؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ مدنی چینل کی کسی کو ترغیب دلا رہے ہیں تو گویا کہ آپ اتنی ذی علم ہستیاں بحیثیت ٹیوٹر, ایک میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ گویا کہ وہ ٹیوٹر چلا گیا آپ کے گھر میں اور وہ آپ کو تعلیم دے رہا ہے. اب یہ ان
دین کے معاملات میں کتنے ماہر ہیں, کتنے ذی علم ہیں, اور ایسا شخص اگر ہمیں دین کی تعلیم دے تو ہماری معلومات سے کس قدر تیزی سے اور کتنی مستند معلومات میں اضافہ ہوگا. تو یہ اندازہ لگانا میرے خیال میں دشوار نہیں ہونا چاہیے. تو مدنی چینل کی دعوت دینا, اس کی ترغیب دلانا, یہ تو سمجھیں کہ بہت بڑا کام ہے. تو اگر یہ سمجھ میں آ جائے, سامنے والے کے سر میں سودا سما جائے نا, یہ پھر دیکھیے کہ انشاءاللہ, اور اپنا بھی سودا سمانا چاہیے, معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے, ہم تو ایکسپیرینس لوگ ڈھونڈتے ہیں نا, یہ وہ لوگ ہیں ان کی عمریں اس میں کام میں گزری, علم دین کی خدمت کرتے اور علم دین پڑھتے پڑھاتے, نیک بنتے بناتے ان کی عمریں گزری. ان کی معلومات تو اتنی زیادہ ملتی ہیں, ان کی باتیں سننے کا تو موقع ملتا ہے, ان کے خیالات جاننے کا تو موقع ملتا ہے نا. چلیں آپ کی کالز کی طرف دوبارہ چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبرکاتہ. جی میں محمد عارف اتاری کوٹ اتاری سے بات کرتا ہوں. سر میری فرمائش یہ ہے کہ یکدم گیر موسم گیری منقبت سنا دیں. اوکے, the last one. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, ویلکم. میرا نام محمد ناصر علی, گاؤں کا نمبر 555 گاف بے مامو کانجن. سلسلہ کھلے آگ صلی علی کہتے کہتے بہت ہی پیارا ہے, ہم سب گھر والے شوق سے دیکھتے ہیں. اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ وہ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کا لکھا ہوا کلام سنا دیں. کون سا؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. قاری صاحب سے عرض ہے کہ وہ سورۃ قدر کی تلاوت سنا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. کیا خیال ہے کہ چلیں ایسا کرتے ہیں, آج وہ ہمارے عرب کے اسلامی بھائی نے کہا تھا کوئی سی بھی نعت سنا دیں, آپ کو اختیار. حاجی واؤ شہنشاہ کا روزہ, حاجی واؤ شہنشاہ کا روزہ دے. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
کرو دیکھو. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا. دوران کلام ہی مجھے ایک اچانک وہ خیال کوندا نا ذہن کے اندر کہ پھر مجھے وہ میل بھی یاد آ گئی. یہاں پر وہ پڑھی تھی میں نے, ذہن سے نکل گئی تھی. میں نے کہا کہ میں نے یہ تو بتایا نہیں کہ ویب سائٹ پر بھی الحمدللہ یہ رسالہ موجود ہے اور وہاں سے بھی یہ ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے, پرنٹ بھی کیا جا سکتا ہے, آن لائن ریڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اور الحمدللہ انگلش میں, سندھی میں, گجراتی میں اور بھی ایک آدھ کوئی زبان ہے جس میں اس کا ترجمہ موجود ہے. تو جب میرے ذہن میں یہ آیا تو پھر ایک اور مجھے میل یاد آئی, وہ ابھی میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو. السلام علیکم برادر. وعلیکم السلام. آئی واز واچنگ پروگرام زبان کی احتیاط. I like it. I want to order that رسالہ. خاموش شہزادہ پلیز رسپونڈ دس میسج. تو میں یہی عرض کروں گا کہ ویب سائٹ دعوت اسلامی .net, کامران بھائی ہیں یہ کوئی یو کے سے, جی ہاں ٹھیک ہے, یو کے سے انہوں نے یہ میسج میل کی ہے فارورڈ. تو ہماری ویب سائٹ ہے دعوت اسلامی .net. اصل میں یہ نئے لگ رہے ہیں اپنے انداز سے. www.dawatislami.net DAWATEISLAMI.net. اس آپ پورٹل پر چلے جائیے, URL پر, ایڈریس پر, اور وہاں انشاءاللہ تعالی عز و جل خاموش شہزادہ اور اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے. وہاں سے آپ کو یہ رسالہ بھی مل جائے گا اور آقا کا مہینہ شعبان المعظم سے نسبت رکھنے والا یہ رسالہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ تعالی عز و جل. یہ نئی متاری ہند سے ہیں. آئی لائک مدنی چینل. ویری 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 انہوں نے کافی جذبات کا ماشاءاللہ اظہار کیا ہے اور ویری ویری مچ. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. جزاک اللہ خیرن. آپ کے حوصلہ افزا بھرے جذبات کا بہت شکریہ. الحمدللہ مدنی چینل کے سبھی سلسلے بہت پیارے ہیں اور یہ دور حاضر میں امت مسلمہ کے لیے بہت احسن اور خوبصورت تحفہ ہے ماشاءاللہ. میری خواہش ہے کہ مجھے اعلیٰ حضرت کا کلام سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ والا کلام سنا دیجئے. معراج کے دولہا میرے نبی محمد ذیشان اتاری فرام ہند. اوکے انشاءاللہ تعالی عز و جل کلام بھی آپ کو سنوائیں گے, SMS بھی آپ کے شامل کریں گے, مگر پہلے ہم دیکھیں گے ایک سلسلہ روحانی علاج جس میں ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء طیبہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے. ہمارے اسلامی بھائی نے بھی آپ کو نعتیں سنائی. ذرا اس انداز سے بھی نعت شریف سن لیجئے اور دیکھیے کہ آج ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے کون سے اسم شریف کا انتخاب کیا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں اسماء النبی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اسماء میں سے جس اسم کے متعلق آج ہم سنیں گے وہ ہے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لفظ رسول بمعنی مرسل یعنی بھیجے ہوئے, جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. چنانچہ رب تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. ترجمہ کنز الایمان, تم فرماؤ
اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رسول کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں والرسول انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام وقد یشترط فیہ الکتاب، یعنی رسول وہ خاص انسان ہے جس کو اللہ تعالی مخلوق کی طرف احکام کی تبلیغ کے لیے بھیجتا ہے، اور بسا اوقات اس میں صاحب کتاب ہونا بھی شرط ہوتا ہے. قرآن کریم میں 37 صورتوں میں 137 دفعہ رسول یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک اسم کا ذکر کیا گیا ہے. اسی طرح اہل ایمان کی زبان پر بار بار نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ صفاتی نام جاری رہتا ہے. اذان میں، اقامت میں، نماز میں، کلمہ میں یعنی جسے پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں عام طور پہ، کلمہ شریف میں اور خطابات میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس اسم یعنی رسول کو ذکر کیا جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جو نئی شریعت لے کر آئیں وہ رسول ہیں، اور جو نئی شریعت تو نہ لائیں بلکہ پہلی ہی شریعت کے احکام کا نفاذ کروائیں وہ نبی ہیں. یعنی رسول اور نبی میں فرق جو بیان کیا گیا علماء نے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر آئے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ایک ہی وقت میں دونوں ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں جبکہ ہارون علیہ السلام نبی ہیں. کہ موسیٰ علیہ السلام نئی شریعت لے کے آئے جبکہ حضرت ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی کو نافذ کیا. اس مبارک اسم کے بارے میں آتا ہے کہ جو کوئی روزانہ 200 مرتبہ ورد کرے، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے اس مبارک اسم رسول کا روزانہ 200 مرتبہ ورد کرے، اس کے ہر کام میں برکت پیدا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں برکت ڈال دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اسماء کا ہمیں ورد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے اپنے سلسلے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کی طرف واپسی چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. محمد نیاز احمد سردار آباد سے ہیں. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی. محمد تنویر اتاری منقبت میرا پیر ارشد اتاری فرام UK. کلام بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں، اللہ اللہ. عبد القدوس بھائی گمبٹ سے ہیں. مجھ کو طیبہ بلا لیجئے آقا. عبد الصمد بھائی بھی گمبٹ سے ہیں. یہ تمہارا نام جب مصیبت میں لیا ہوگا. محمد مشتاق اتاری فرام ہند سے، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. حیدرآباد باب الاسلام سندھ سے سرکار توجہ فرمائے. محمد ارشد بھائی جھنگ سے ہیں اور اعلیٰ حضرت کی منقبت سننا چاہ رہے ہیں. کشمیر سے وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں. شہزاد احمد بھائی اسلام آباد سے ہیں ہمارے ساتھ. وقت گفتار نے روزے پہ جانے نہ دیا. پیارے بھائی یہ ہے بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا. بخت کہتے ہیں قسمت کو، نصیب کو. بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا. پہلے یہی سنائیں یار تو پتہ چل جائے. کیا خیال ہے؟ مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا کلام ہے، یعنی اور مدینے نہ پہنچنے پر حسرت کا اظہار کیا ہے آپ نے. لبیک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ
نہ دیا وقت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا وقت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو سر کے بن جاتا مگر ذوق نے جانے نہ دیا سر کے بن جاتا مگر ذوق نے جانے نہ دیا وقت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے تن رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا تے میرا رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا وقت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دو بر میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دو بھر زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا وقت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا اللہ خیرا واحسن الجزا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اسے بھی شامل کر لیتے ہیں مگر ایک شعر پڑھنے کی اجازت ہوگی کیونکہ پھر ہمیں تلاوت پر اختتام بھی کرنا ہے اپنے سلسلے کا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ کنیل کا گل زیبا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک اللہ تجلا کہوں تجھے جانے جانے تجلا کہوں تجھے جانے اور مجرم ہوں اپنے سم کروں شاہ مجرم ہوں اپنے کا سم کروں شاہ یعنی
شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے لیکن رضانے خط میں سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ. سورہ قدر شریف کی ہمارے اسلامی بھائی نے کہا تھا جی مومن کے دل خوش کرنے کی نیت سے رضا الہی کی نیت سے سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء. ماشاء اللہ تعالی عز و جل. جی ہاں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سلسلے کا تو وقت ہوا ختم. اجازت چاہتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے